ابو عمار شداد بن عبداللہ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو امامہ سے روایت کی۔ اکرمہ نے کہا شداد ابو امامہ اور واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مل چکا ہے۔ وہ شام کے سفر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی فضیلت اور خوبی کی تعریف کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جب اپنی جاہلیت کے دور میں تھا تو یہ بات سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں اور جب وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کسی سچی چیز یعنی دین پر نہیں۔ پھر میں نے مکے کے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتا ہے۔ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آ گیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے خلاف دلیر اور جری تھے۔ میں ایک لطیف تدبیر اختیار کر کے مکے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی، بتوں کو توڑنے، اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ اس دین پر اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کا متبع ہوں۔ فرمایا تم اپنے آج کل کے حالات میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے؟ لیکن ان حالات میں تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ کہا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر ہی میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی خبریں لینے اور لوگوں سے آپ کے حالات پوچھنے میں لگ گیا، حتیٰ کہ میرے پاس اہل یثرب یعنی مدینے والوں میں سے کچھ لوگ آئے تو میں نے پوچھا یہ شخص جو مدینے میں آیا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ تیزی سے ان کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس پر میں مدینے آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہونا جو مجھ سے مکے میں ملے تھے۔ کہا تو میں نے عرض کی جی ہاں، اور پھر پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وہ سب بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کو آگے کر کے یوں دیکھتا ہے جیسے وہ اس کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے یعنی سورج بالکل سر پر آ جائے تو پھر نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم کو ایندھن سے بھر کر بھڑکایا جاتا ہے۔ پھر جب سایہ آگے آ جائے یعنی سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس میں حاضری دی جاتی ہے حتیٰ کہ تم عصر سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں میں غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو، مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو، نماز پڑھے اور اللہ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرے اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات و تصورات سے خالی کر لیا تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، ایک ہی جگہ اس آدمی کو اتنا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو امامہ، میری عمر بڑھ گئی ہے، میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 حتیٰ کہ انہوں نے 7 بار شمار کیا نہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو کبھی بیان نہ کرتا، بلکہ میں نے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1930۔